أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان پس لیکن انسان اذا مبتلاه ربه جب اس کے رب نے اسے آزمایا فأکرمہ ونعمہ تو اسے عزت بخشی اور نعمت بخشی فیقول ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت والا بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش میں ڈالا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر اسے مال مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دار بنا دیا اور میرے رب کے ہاں میرا درجہ بہت بڑھ گیا. اور اگر اسے رزق کی تنگی کا سامنا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اس نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا. فرمایا کہ نہ رزق کی فراخی اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل ہے اور نہ رزق کی تنگی اللہ کا مغضوب ہونے کی دلیل ہے، بلکہ مال بھی اور تنگی بھی یہ اللہ پاک آزمائش کے لیے بھیجتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مال حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ سے باہر تو نہیں ہو جاتا اور رزق تنگ ہونے کے بعد میری ناشکری تو نہیں کرتا. تو فرمایا وہ لوگ جو دنیا کی آسائش کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. یہ مال کا زیادہ ہونا بھی آزمائش، کم ہونا بھی آزمائش. کلا بل لا تکرمون الیتیم ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور تم میراث کھا جاتے ہو سمیٹ کر کھانا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور تم مال سے محبت کرتے ہو بڑی سخت محبت. کلا اذا دکت الارض دکا دکا ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا.
وجاء ربك والملك صفا صفا اور آپ کا رب تشریف لائے گا اور فرشتے صف در صف. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جب مال مل جاتا ہے تو تم اپنی اوقات بھول جاتے ہو اور یتیم کا اکرام نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ یتیم کو صرف کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. جب تک اس کا باپ زندہ تھا آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا. جیسے ہی باپ فوت ہوا آپ نے آنکھیں پھیر لیں. بھائی بھائی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے, چچا اپنے بھتیجے سے آنکھیں پھیر لیتا ہے, ماموں اپنے بھانجے سے آنکھیں پھیر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو اب بے سہارا ہو گیا, اب اس کا مال بھی کھا جاؤ اور اس پر خرچ بھی نہ کرو اور اس کی توہین بھی کرو. فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین, تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اگر خود نہیں کھلا سکتے تو کم از کم دوسروں سے کہو کہ بھائی یہ غریب آدمی ہے اس کو کھانا ہی کھلا دیں. اور معاشرے میں کچھ ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے فنڈز جمع کریں اور ان کے کھانے کا انتظام کریں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, لمّا یلم کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. فرمایا کہ تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو, بہنوں کے حصے کھا جاتے ہو, چھوٹے بھائیوں کے حصے کھا جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے, یہ تو جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, مال سے انسان کو بڑی محبت ہے. معلوم ہوا کہ مال سے حد سے بڑھ کر محبت کرنا جائز نہیں, ورنہ ایک حد تک محبت کرنا, جائز طریقے سے مال حاصل کرنا یہ ٹھیک ہے. لیکن حباً جمع ٹھیک نہیں کہ حلال ہو حرام ہو سب کو سمیٹ کر آدمی یہ کہے کہ مال ہی مال میرے پاس آ جائے, چاہے کسی طریقے سے آ جائے. خاک بن جا, خوک بن جا, یا سگے مردار بن, جو تیری مرضی ہے بن جا, پر ذرا زردار بن. دنیا داروں کا یہ ماٹو ہوتا ہے کہ ہر حال میں پیسہ جمع کرو, چاہے دوسروں کا حق مار کر کرو, چاہے حرام کھا کر کرو, اور چاہے جس طریقے سے بھی گھٹیا کام کر کے کرو, پیسہ ہونا چاہیے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, فرمایا زمین کے زلزلے ایسے شدید ہوں گے کہ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے اور وہ ریت بن کر اڑ جائیں گے اور سمندروں کی گہرائی کو بھر دیں گے, اور اس کے بعد زمین صاف ہو جائے گی اور وسیع ہو جائے گی اور اس کو ہموار کر دیا جائے گا. ایک چٹکل میدان کی طرح جس میں کوئی مکان نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی, کوئی سمندر دریا نالا ندی نہیں ہوگی, سب ایک پلیٹ کی طرح زمین ہو جائے گی. وجاء ربک, اللہ پاک خود نزول فرمائیں گے. یہاں بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ پاک تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. انہوں نے تو اللہ کو مخلوق سے بھی زیادہ عاجز بنا دیا کہ بندہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے
اور اللہ پابند ہو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہ سکے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ اللہ پاک جیسے چاہیں گے اور جیسے ان کی شان ہے ویسے وہ نزول فرمائیں گے، اور اللہ کا آنا جانا ہمارے آنے جانے کی طرح نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیں جب ہم لاہور میں ہوتے ہیں تو تانزلے والا میں نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں، اللہ پاک بیک وقت عرش پر بھی موجود ہے اور جہاں چاہے وہاں بھی نازل ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کی قدرت ہے۔ والملک صفا صفا، اور بڑا شدید پروٹوکول ہوگا، اور جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے، بہترین خوبصورت نورانی چہروں والے فرشتے لائنیں بنا کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور قیامت کا ہیبتناک منظر قائم ہو جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی دوسرا عذاب نہیں دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی دوسرا باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف خوش ہو کر اور پسندیدہ ہو کر۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو 7 زمینوں کے نیچے سے لایا جائے گا، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، فرمایا ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اس شان سے جہنم لائی جائے گی، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، کہے گا کہ واقعی جو کچھ انبیاء نے کہا وہ درست تھا، اور میں نے ان کی بات نہ مان کر
بڑی غلطی کی، یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تیرے نبی سچے تھے اور تیرا دین سچا تھا۔ لیکن فرمایا کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب جب چڑیاں کھیت چگ گئیں، اب تمہارے نصیحت حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ نصیحت حاصل کرنے کا وقت جو تھا وہ تو تم نے گنوا دیا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو اس دن انسان بڑی حسرت سے اور بڑی ندامت سے یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس اخروی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج رکھا ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ صدقہ، خیرات یا نیک اعمال، یہ ہر وقت انسان کی طرف سے آگے ان کی ترسیل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمایا اس دن ایسا عذاب اللہ کا ہوگا کہ مخلوق میں کوئی دوسرا ایسا عذاب دے نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ ایسا باندھے گا کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، اور اللہ کے باندھنے جیسا کوئی دوسرا باندھ نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بڑا اطمینان محسوس کرتی تھی اور اسے کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اسے بے چین نہیں کرتا، اور لوگوں کے پاس مال و دولت کے انبار دیکھ کر بھی وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی قسمت پر راضی ہے اور اپنے نیک اعمال پر مطمئن ہے۔ فرمایا کہ آج تو اپنے رب کی طرف اس حال میں آ جا، راضیتاً، کہ تو اللہ سے راضی ہے، مرضیتاً، اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ بات ایک بندہ مومن کو مرتے وقت بھی کہی جاتی ہے، چنانچہ اس کی روح شوق سے جسم سے نکلتی ہے اور اللہ کی طرف آ جاتی ہے، اور حشر میں بھی یہ بات کہی جائے گی، اور جنت میں داخلے کے وقت بھی یہ بات کہی جائے گی کہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایک ساتھیوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، وہاں قیامت کے دن بھی نیک ساتھیوں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ ترجمہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لیکن انسان کا حال یہ ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کے رب نے اسے آزمایا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو اسے عزت دی اور نعمت دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر وہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کھا جاتے ہو سمیٹ کر کھا جانا۔
وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بڑی سخت محبت. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب تشریف لائے گا اور فرشتے قطار اندر قطار. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کے لیے نصیحت کہاں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی دوسرا عذاب نہیں کرے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی دوسرا باندھے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف خوش ہو کر، پسندیدہ ہو کر. فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.